برسٹل کے اندر ہمارے شہر کے اندر کسی جگہ کچھ لیکچرز ہو رہے ہیں اور وہ لیکچر یہ ہو رہے ہیں کہ قرآن کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، یہاں تک تو بیوٹیفل بات ہے. اور وہ ایک خاص فرقہ ہے، انہوں نے بھی کوئی اپنا سینٹر نہیں بنایا، شاید فیوچر میں جلدی بنا لیں، اور وہ پیسے ہم سے ہی انہوں نے لینے ہیں اور پیسے ہم نہیں دینے ہم کو. یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ ہم کہاں پیسہ دے رہے ہیں، یہ سمجھ سے ہم دور ہیں بہت. اب وہاں وہ جو لیکچر یہ ہو رہا ہے وہ ایک خاص فرقہ، اس کا نام معتزلہ ہے اور چند لوگ ہیں اس کے. وہاں پر جو کورسز ہیں، کورسز میں ایک بات یہ ہے کہ دعا نہیں کرنی چاہیے. اچھا آپ تو حیران ہو گے، واٹ، دعا نہیں کرنی چاہیے؟ جی، اس کے اوپر یعنی وہ ایک ڈسکشن جاری ہے اور ایک لیسن ہے. اگرچہ یہ باتیں ہمیں کتابوں میں تو پہلے سے ملتی ہیں کہ معتزلہ جو فرقہ اس کا یہ خیال ہے کہ دعا نہیں کرنی چاہیے. اچھا اب وہ جو بچے میرے پاس آئے، دو بچیاں جنہوں نے مجھے آ کر وہ بتایا، الحمدللہ مجھے اس سے پہلے بھی اس کا علم تھا، تو انہوں نے جھجکتے مجھ سے بات کی. میں نے کہا بیٹے میں اس بیماری کو بڑی دیر سے جانتا ہوں، آپ کھول کے بات کریں. تو انہوں نے کہا کہ دعا تو اللہ تعالیٰ کے حضور نہیں کرنی چاہیے. اچھا اب لاجک دیکھیے ان کا، جو بندہ بات کرتا ہے نا وہ اس نے کچھ نہ کچھ جھوٹا موٹا اپنا لاجک اور دلیل بنائی ہوتی ہے. کوئی گھر میں بھی اگر لڑائی ہو تو جو گھر میں بھی ہمارے بچوں بیوی ہسبینڈ میں بھی کوئی بات ہو نا تو جو لڑائی کرتا ہے اس نے بھی اپنی جسٹیفیکیشن کے لیے کوئی نہ کوئی کیا کہیں گے آپ اس کو تیار کیا ہوگا. یعنی بالکل ہی جس کو کہتے ہیں جھوٹا بندہ کوئی نہیں ہوتا، اپنے سامنے اس نے تیار کیا ہوتا ہے. میں نے کہا بات کریں. اب بات وہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا تعلیم وہاں سے برسٹل سے، یہ میں کوئی نیو یارک کی بات نہیں کر رہا، برسٹل کی بات کر رہا ہوں. اور وہ لیکچر کیا ہو رہا ہے، دعا نہیں مانگنی چاہیے. میں نے پوچھا اچھا دعا کیوں نہیں مانگنی چاہیے، مثلا آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ جب آپ دعا مانگتے ہیں تو آپ اللہ کو کوئی حکم دے رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمارے لیے یہ کر. ہم کون ہوتے ہیں اللہ کو حکم کرنے والے؟ اچھا یہ بات ہے ان بچے بچیوں کے ذہن میں ایسی بیٹھی، وہ کہنے لگی جی بالکل بات تو صحیح ہے، ہم کون ہوتے ہیں کہ اللہ کو یہ کہیں کہ تو ہمارے لیے یہ کر، تو یہ تو حکم تو دیا جاتا ہے تو بندہ آپ کے نیچے ہوتا ہے، تو اللہ کو آپ کیسے حکم دے رہے ہیں؟ انہوں نے اس کے اوپر سورہ فاتحہ کی دلیل بھی ایک دے دی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں بعد میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب پبلکلی یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں یہ مسئلہ کرنے کی بھی ضرورت پڑ گئی ہے کہ دعا کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے. پہلے ہم جس باتوں کے اوپر ڈسکشن ہوتی تھی نا وہ یہ تھی یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، حضور سے نہیں مانگنا چاہیے، اور یا اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے. یعنی ہم یار نہیں کرنے، یعنی یہ تھا کہ وہ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ غوث پاک سے نہیں مانگنا چاہیے اور یا اللہ سے. اب یہاں تک نوبت آ گیا کہ آپ جب اوپن کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ سے بھی نہ مانگنا چاہیے، اور ایویڈنس دے کے کیا دیا جا رہا ہے کہ وہ ایویڈنس ہے کیا تو اللہ تعالیٰ کو حکم میں دے رہے ہیں کہ یہ کر. انہوں نے اس کے اوپر دلیل بھی دی، وہ میں دلیل آپ کو بعد میں بتاتا ہوں اگر وہاں تک میں پہنچا تو. اس سے اب وہ جو دعا ہے، پہلی اس کی اتنی بات آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ جب آپ دعا کریں، ایک پہلے میں دعا آپ کو بتا دوں، جب ہم دعا کریں تو ان دعاؤں میں ایک دعا اب یہ بھی کرنی چاہیے، وہ یہ کہ یا اللہ میری بیٹی میرا بیٹا دین کا علم حاصل کرے پر صحیح جگہ سے کرے. یعنی پہلے تو اتنی دعا ہے نا کہ یا اللہ بچے دین پہ رہیں، ایمان پہ رہیں، قرآن پڑھیں. اب اس کے ساتھ ایک دعا ایکسٹرا کرنی پڑتی ہے کہ یا اللہ یہ جو ہمارے بچے ہیں جو دین سیکھیں وہ صحیح جگہ سے دین سیکھیں. اچھا یہ بات اس لیے بھی کرنی ضروری، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میں میڈیا کے ساتھ اتنا منسلک نہیں ہوں. کوئی 2-3-4 مہینے کی بات ہوگی، آپ سب کو پتا اس کا، مجھ سے زیادہ پتا. وہ اسلام آباد میں نعوذ باللہ ایک بم بلاسٹ ہوا، وہ میرا خیال کچہریوں کے اندر جا کر کوئی گورنمنٹ کی بلڈنگ تھی تو اس کے اندر جا کر وہ بڑا نقصان ہوا تھا. ایک تو یہ کل پرسوں ہوا نا، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس سے وہ پہلے کی 3-4 مہینے یا 6 مہینے پہلے کی بات ہے، وہ بم بلاسٹ ہوا تھا، اس میں وہ بندہ پکڑا بھی گیا تھا.